اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو فضا کی جو ہسٹری آپ نے بتائی وہ چل پڑی ڈیفینیٹلی 2000 سے، پھر 2002 میں ریڈیو فضا لانچ ہو گیا فضا کے نام سے. آپ نے ریڈیو فضا کو ایز این آرچی جوائن کیا تھا یا یوٹیوب کا چارج آف ریڈیو فضا ایز اے ڈائریکٹر آف دا سیریو؟ ایسا نہیں، جیسے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ 2008 میں نے ریڈیو فضا کو جوائن کیا ایز اے ریڈیو پریزنٹر. اس وقت شاہد مرزا جن کا میں نے ذکر کیا جی، وہ ہمارے آفس میں آئے، ان سے میٹنگ ہوئی، بات شروع ہوئی. تو ان سے میں نے ذکر کیا جی کہ میں بھی ریڈیو پریزنٹر بننا چاہتا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ آلریڈی ریڈیو پریزنٹر ہیں، کیونکہ آپ اردو بھی ٹھیک بول لیتے ہیں اور آپ کی آواز بھی ایسی ہے کہ آپ ریڈیو پریزنٹر بن سکتے ہیں. تو انہوں نے اگلے دن ہی مجھے اسٹوڈیو میں بلا لیا. تو ہمارا اس وقت اسٹوڈیو جو ہے وہ ریڈ فور روڈ پہ پہلا قدم ہے، وہاں ہوا کرتا تھا. تو میں چلا گیا، پہلا پروگرام ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا، انہیں آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا مکسر کو. تو پہلے تو جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو بہت کمپلیکیٹڈ لگتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اس کے اگلے دن ان کی مجھے کال آئی اور مجھے کہنے لگے کہ ذکی آج میں نہیں آ سکوں گا، تو آج کا پروگرام تم نے کرنا. مائی گڈنس، یعنی ایک دن کی ٹریننگ؟ اسے ٹریننگ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے بس کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے آپ پروگرام کریں. تو ٹریننگ بھی نہیں لی، ویری گڈ. اگلے دن ہی بیٹھ کے اپنا پروگرام کیا. اور مجھے یہ نہیں پتا تھا میں نے اب کرنا کیا. تو میں نے گوگل میں سے ایک سوال نکالا کہ جی اس پرندے کا نام بتائیں جو سب سے زیادہ اڑان لیتا ہے. پھر کوئی ایک اور سوال، اس طرح کے سملر سوال جو ہے نا وہ جنرل نالج سے اٹھانا شروع کر دیے. تو لوگوں نے کالز کی، میسیجز کیے اور اچھا لگنا شروع ہو گیا. پھر خود کا ایک پروگرام ڈیزائن کیا جو فلسفہ زندگی کا آپ نے ذکر کیا. اس سے پہلے پروگرام ہوتا تھا میرا دنیا کے رنگ ذکی کے سنگ. اچھا. جی ہاں، اس میں پوری دنیا کے جتنے شہر ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن دینا، وہ کہاں پر ہیں، کتنی اس کی پاپولیشن ہے، وہاں پر کتنے میلز ہیں کتنے فیمیلز ہیں، وہاں کا رہنا سہنا کیسا ہے، وہاں کا کھانا پینا کیسا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کا کلچر کیا ہے. تو اس کے بارے میں یعنی کہ شہر کی پوری گرافی جو ہے وہ دی. اس طرح نہ جانے میں نے کتنے شہروں پہ پروگرام کیا. سمجھ لو کہ کئی سالوں تک میں دنیا کے رنگ ذکی کے سنگ ہی چلتا رہا. اس کے بعد پھر جب یہ تقریباً سارے شہر مکمل کر لیے تو اب سوچا کہ اب کیا کروں، جڑا رہا ریڈیو کے ساتھ. اس کے بعد پھر میں نے شروع کر دیا فلسفہ، کیونکہ فلسفی سے تھوڑا سا لگاؤ تھا، کتابیں پڑھی تھیں تو فلسفے پہ پروگرام شروع کیا. چند پروگرام کرتے ہی اس کو فلسفہ زندگی کر دیا. پھر فلسفہ زندگی کے کافی پروگرامز کرنے کے بعد پھر فلسفہ معاشرہ پہ آ گیا، فلسفی آف دا سوسائٹی. جی ہاں، فلسفی سوسائٹی. اور فلسفی آف سوسائٹی کے میں نے کم سے کم 500 ایپیسوڈز کیے ہیں تقریباً. آپ کہہ یہ بھی آپ کا بڑا ہائی لائٹڈ پروگرام ہے اور لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں. جی ہاں، کئی سالوں تک میں نے اس پہ کام کیا اور 500 ایپیسوڈز اس کے کیے. وہ جیسے مکمل ہو گئے تو پھر اسی دوران ہی باجی پروین سے بات ہوئی جو بتایا کہ اس کے فاؤنڈر اور سی او ہیں. تو وہ ریٹائر ہونا چاہ رہی تھیں، تو یہ ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی بنا سوچے سمجھے کہ ایک ریڈیو پریزنٹر میں اور ریڈیو اسٹیشن کو رن کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک رسپانسبلٹی آپ نے خود ٹیک اوور کی. جی ہاں، لگ رہا تھا کہ بہت آسان کام ہے تو ذمہ داری لے لی. صحیح. ذمہ داری لینے کے بعد مجھے کچھ عرصہ لگا. سب سے پہلے تو میں نے کوئی کہتے ہیں نا کوئی بھی ریسٹورینٹ کھولنے سے پہلے آپ کو ایک اچھا شیف ہونا چاہیے. صحیح. تو اسی طرح سے میں شیف بنا، دیکھا کہ یہ سب کچھ پکتا کیسے ہے، کیسے پکایا جاتا ہے، اس میں کون کون سے انگریڈینٹس جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے کے پورے ایک سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی، اس ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کانسیپٹ کو سمجھا. مجھے 2 سال لگے اس میں. اور سب سے زیادہ جو وقت میرا لگا وہ اس ریڈیو کو ٹیک اوور کرنے کے بعد، جو کہ میں نے 2017 میں لیا تھا. 2017؟ جی ہاں، جولائی 2017 میں ہم نے ٹیک اوور کر لیا تھا. اس کے بعد پھر اسٹوڈیو کو شفٹ کیا ایک نئی لوکیشن پہ، اور اکتوبر 2017 میں اس کو ہم نے پھر ری لانچ کیا. تو جب اسے ری لانچ کیا تو ہم نے اس کی پوری برانڈنگ چینج کر دی تھی، کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ میں گرافک ڈیزائنر ایز ویل، کنسلٹنٹ تو ہوں ہی. تو اس کو بالکل ایک نیا کانسیپٹ دیا، ایک نیا چہرہ دیا آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیو فضا کو. اس کا لوگو ہم نے چینج کیا، اس کی برانڈنگ چینج کی، اور
نئی آوازیں لانے کی کوشش کی ہم نے. ود ان 3 months ہمارے پاس کم سے کم 40 ریڈیو پریزنٹر تھے. 40 ریڈیو پریزنٹرز ود ان 3 months جب آپ نے ٹیک اوور کیا. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں کہ 2017 اکتوبر نومبر دسمبر کی. جنوری 2018 میں ہمارے پاس 40+ ریڈیو پریزنٹرز تھے جن کا تعلق مختلف بیک گراؤنڈ سے تھا. نہ صرف شعبہ جات بلکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, کہ کوئی انڈیا سے ہے, کوئی پاکستان سے ہے, کوئی بنگلہ دیش سے ہے, کوئی افغانستان سے ہے, اور مختلف ممالک جو کہ ساؤتھ ایشیا کی ریجن میں آتے ہیں صحیح, ان میں سے تھے لوگ.